واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ سورۃ النساء عورتوں سے متعلق کافی احکامات اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، ان کا مہر ادا کرنے کی بات کی گئی، مردوں کے ساتھ ان کو وراثت میں شریک کیا گیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ أَوِ الْأَقْرَبُونَ، اور اب یہاں عورتوں کی حدود بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے جائز نہیں اور اس پر سزا کیا ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ یعنی ہمارے دین کے اندر ایک اعتدال ہے، ایک طرف جہاں نعمتیں ملتی ہیں وہاں دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے۔ ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حقوق رکھے ہیں تو اس میں سپوائل نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم جو مرضی کر لیں، نہیں، ہماری لمٹس ہیں، حدود ہیں، اور مسلمان عورت کی حدود کیا ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ فحش کاموں سے بچے۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو فاحشہ کا ارتکاب کریں۔ فاحشہ کا لفظ ہے نا فحش سے ہے۔ فحش کہتے ہیں قول اور فعل میں سے ہر گندی اور قبیح چیز، لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے فاحشہ وہ زنا ہے۔ فاحشہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، فحشاء کا لفظ بھی آیا ہے، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی فحش کام کہا گیا ہے، زنا کے لیے بھی لفظ آیا ہے، عمل قوم لوط کے لیے بھی آیا ہے۔ اور فحشاء ایسی برائی ہوتی ہے جو عقل اور شرع دونوں سے پہچانی جاتی ہے۔ کس سے؟ عقل اور شرع دونوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے برعکس منکر وہ برائی ہوتی ہے جو صرف شرع سے پہچانی جاتی ہے، یعنی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو من نسائکم واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں فاحشہ کا یعنی زنا کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ نسائکم، نساء جمع ہے اور اس میں سنگل، میرڈ، ڈیورسڈ، وڈو، بچوں والی، بغیر بچوں والی، کوئی بھی، یعنی عورت کے جتنے بھی روپ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو۔ کم کا مطلب ہے یعنی تم مسلمان عورتوں میں سے، اپنی عورتیں، یعنی یہ مومن عورتوں کا بیان ہے۔ جیسے آتا نا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو اس میں بھی کم سے مراد یعنی ایک تو مرد ہے اور پھر مسلمان۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر گواہ طلب کرو، یعنی اگر انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے تو اس کے لیے گواہ لاؤ، اربعۃ، 4، منکم تمہیں میں سے، یعنی زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی شرط ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہونا شرط ہے اور مرد ہونا شرط ہے، اس میں عورتوں کی گواہی نہیں ہوگی کیونکہ سزا سخت ہے نا، تو پھر عورتوں کو سپیئر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر گواہ بھی عینی شاہد ہوں، مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی مرد اور عورت کو کسی کمرے میں دیکھا ہے تو کہیں یہ زنا کر رہے تھے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور ایون اگر کسی کو ایک دوسرے کے بالکل قریب بھی دیکھا ہے، جب تک اس عمل کو نہ دیکھے کرتے ہوئے اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے۔ اور اگر صرف 3 لوگوں نے دیکھا، چوتھا نہیں مل رہا اور انہوں نے بات کی کہیں، تو ان میں سے ہر ایک پہ 80 کوڑے پڑ جائیں گے۔ منہ بھی نہیں کھولنا تاکہ دوسروں کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو۔ تو فاستشہدوا، اور پھر وہ جب گواہی دیں گے تو بول کر لفظوں کے ساتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ کام اس طرح کرتے دیکھا ہے اور اس کی صحیح حالت میں دیکھا ہے۔ صرف شک و شبہ کی بنا پر کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اگر کوئی صرف الزام تراشی کرے تو اس کی سزا سورۃ النور میں بتائی گئی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ۔
ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی 4 گواہ لانا ضروری ہوگا۔ اور یہ آیت جو ہے لعان کا حکم اترنے سے پہلے، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، ٹھیک ہے، یعنی بول کر لفظوں کے ساتھ واضح طریقے سے گواہی دیں، کلیئر ورڈز میں کہ واقعی انہوں نے زنا کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، نہ کہ صرف دونوں کو اکٹھے دیکھا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں روک لو، گھر سے باہر نہ جانے دو۔ گھر میں کیوں روک لو؟ اس لیے کہ شر باہر جانے سے ہی پھیلا، تو گھر میں روکو۔ اور یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ منسوخ بتایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 2 اتری اور زنا کی سزا بتا دی گئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور جو زنا کرنے والا مرد ہے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ زانی کی سزا ہے، حتی یتوفاہن الموت، ان کو گھر میں کب تک رکھا جائے گا؟ جب تک کہ وہ فوت ہو جائے، یہ پہلے حکم تھا۔ اس سے علماء نے ایک اور مطلب بھی نکالا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، گھر میں اس کو بند کرنا، قید کرنا ایک طرح سے اس کے لیے سزا ہے۔ ہمارا دین اگرچہ پسند کرتا ہے کہ عورت بلا ضرورت نہ نکلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، ایک فاحشہ عورت کی سزا یہاں یہ بتائی گئی تاکہ معاشرے میں انارکی نہ پھیلے، لیکن اس کے بعد جب حد جاری ہو گئی تو اب گھروں میں روکنے والی سزا ختم ہو گئی۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، راستہ بنا دے۔ جی ہاں، راستہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور حکم آ جائے۔ اس کے بارے میں عبادہ بن صامت کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا انی خذوا انی، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ جس طرح اللہ نے فرمایا تھا قد جعل اللہ لہن سبیلا، تو اسی طرح اب اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے۔ کنوارا کنواری سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اس شہر سے نکال دو، ایگزائل کرو ان کو۔ اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے۔ اب 1 سال کی جلا وطنی جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، اس کے بارے میں اگرچہ 2 اقوال ہیں۔ جمہور اہل علم جن میں مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اہل حدیث یہ سب شامل ہیں، ان کا قول ہے کہ غیر شادی شدہ آزاد زانی کی سزا 1 سال مکمل جلاوطنی ہے، یعنی شہر سے نکال دو۔ اور دوسرا قول جلاوطنی واجب نہیں بلکہ یہ امام کے اوپر ہے، اگر جلاوطنی میں مصلحت دیکھے تو جلاوطنی کرے، لیکن یہ بطور حد کے ہے، لازم اور واجب نہیں۔ یہ احناف کا مذہب ہے، حنفی مذہب میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر جو فقہاء ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ سب کیا کہتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو آؤٹ کرو، کیونکہ زنا کو ہمارے دین میں ایک برا راستہ کہا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اوور آل بھی ہمارے دین میں بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور خصوصاً زنا کے وقت تو ایمان بھی نکل جاتا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے۔ فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی جب چاہے اللہ ان کو پکڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں زانیوں کی سزا بھی دکھائی گئی تھی، ایک تنور میں ننگے مرد اور عورتیں دکھائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ زناکار ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں مردوں اور عورتوں کو کچھ حدود بتائی گئی ہیں تاکہ زنا کا ارتکاب نہ ہو، جس میں زیب و زینت کے اظہار کی ممانعت ہے، نکاحوں کی حفاظت کا حکم ہے، نامحرم سے تنہا ملنے کی ممانعت ہے، اکیلی عورت اور مرد اکٹھے نہ ہو ایک جگہ، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی ممانعت ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جس سے انسان اس برائی تک پہنچے ہی نہیں۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
اور تم میں سے وہ دو مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللذان تثنیہ کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دو مردوں کا آپس میں سیکشل ریلیشن شپ ہے، یعنی عمل قوم لوط۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، یعنی زنا بھی، واللذان سے مراد مرد عورت کا غلط تعلق، زنا کا تعلق، یا پھر مرد اور مرد کا تعلق۔ تو پھر کیا کرو؟ فآذوہما، انہیں اذیت دو، یعنی زبانی طور پہ ڈانٹو ڈپٹو، یا پھر یہ کہ ملامت کرو، آر دلاؤ، یا ویسے مارو۔ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں آر دلا کر جوتوں سے مار کے ایذا دی جا سکتی ہے۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، ٹھیک ہے، زنا کی سزا کا حکم آ گیا، اور اسی طرح عمل قوم لوط کے بارے میں بھی حکم آ گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شادی شدہ ہونے یا غیر شادی شدہ ہونے کی کوئی شرط نہیں، کمارا ہو، شادی شدہ ہو، صرف بالغ اور عاقل ہونے کی شرط ہوتی ہے۔ اگر یہ شرط پوری ہو تو حد قائم ہوگی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھے گا اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور مار ڈالے گا، یہ پورا ایک پروسیجر ہے، مقدمہ چلایا جائے گا، ثابت گواہیاں ہوں گی، جرم ثابت ہوگا، تو اس کے بعد پھر جیسے کسی بھی ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ ایک سزا دی جاتی ہے اس قانون کے مطابق، سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ نے اگر دیکھا ہے اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل تو وہ خود سے اس کو مارنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، یہ پہلے کا حکم ہے نا، یعنی اگر گناہ سے رجوع کر لیں، نادم ہو، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں اور طرز عمل کی اصلاح کریں۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے اور اصلاح جو ہوتی ہے وہ عمل میں ہوتی ہے، یعنی عملی طور پر بھی دکھائیں کہ اب انہوں نے اپنی کمپنی بدل لی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اذیت دینا چھوڑو، ان کو آر دلانا چھوڑو۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، جب حدود نازل ہو گئی تو آیت منسوخ کر دی گئی۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے انسان ہونے کے ناطے اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلی لیکن خود اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا زندگی میں، تو پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے عیب کھول کھول کے مت بتائے، اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، اس کے بعد نیک عمل شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب نوشی کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بے شک اللہ کے ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ مطلب کیا اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور اس کے انجام سے جاہل ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی سزا بھی ہوگی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے یا ان کو معمولی چیز سمجھ کے اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جو انسان بھی غلطی کرے، ارادے کے ساتھ کرے یا پھر نافرمانی سے کرے، وہ جاہل ہی شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، پتا تھا حکم، پتا تھا انجام،
لیکن اس کے دماغ میں پردہ پڑ گیا اور اس نے غلط کام کر لیا اور بعد میں ریئلائز کیا اور پھر ریگریٹس ہوئی، پھر شرمندہ ہوا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، اللہ کی اطاعت شروع کر دی، اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوگا۔ تو انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کن کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے برے کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف رجوع کرنا کیا ہے کہ بندوں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب بندے توبہ کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کسی شخص کا عالم ہونا صرف یہی نہیں کہ وہ قرآن حفظ کر لے یا احادیث کو جان لے، پتہ یہاں سے چلے گا کسی کے عالم ہونے کا کہ اس نے اس پہ عمل کتنا کیا۔ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا بھی جہالت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے گناہ میں پڑ جانے کو جہالت کہنا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں نے ان کی بات مان لی تو میں بھی جاہل ہو جاؤں گا۔ یعنی اگرچہ ان کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن کسی کا مقام کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو گویا اس نے جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی ایسی دعا کر کے جو انہوں نے کی تھی۔ تو جان بوجھ کے گناہ کرنے والا اس لیے جاہل ہے کہ اس نے اپنے علم کو جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں استعمال نہیں کیا۔ تو حماقت اور جہالت ہی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ عقل رکھنے والا، سمجھدار غلط کام نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انتہائی حماقت کا ثبوت دے رہا ہے، اپنے انجام کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور اگر ایسی جہالت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لے، جلدی توبہ کر لے، ڈیلے نہ کرے۔ عقل مند انسان جو ہے وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو جلد توبہ کر لیتا ہے، یعنی مثلا انسان سے برائی ہوتی ہے تو جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کو دائیں طرف والا کیا کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، وہ 6 گھڑیاں ٹھہرتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ لکھتا ہی نہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ غلطی اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پہ پیار آتا ہے کہ کس طرح غلطی بھی ہو گئی اور پھر انسان اللہ کی طرف پلٹ گیا، رونے دھونے لگ گیا، صدقہ خیرات کیا، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا، یعنی بندوں کے حالات کو جانتا ہے کہ بندے کتنے کمزور ہیں، ان کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں، اور حکمت والا ہے کہ ان بندوں کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنی رحمت کا اظہار بھی کر دیا۔ تو بندے جب تک بخشش مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا، دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے ان کو بخشتا رہوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ کر لے اور میرے پاس آ جائے، اس حال میں ملے مجھ سے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تجھے اس قدر بخشش عطا کر دوں گا۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان واقعی اس سے چھوڑ نہ دے۔ تو گناہ کے بعد استغفار کرنے سے بخشش مل جاتی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور بخشش مانگے اللہ سے۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ التوبہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔
ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ہی توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کفر کے علاوہ بھی جو گناہوں میں زندگی بسر کریں اور توبہ کیے بغیر مر جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو نافرمانیوں کے ارتکاب پہ اڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، کسی مصیبت کے آنے پر نہیں جھکتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی، موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی تو جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو پھر کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے، کچھ گناہوں کے اوپر یعنی ایک طرح سے پینلٹی ہوتی ہے، تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون کی مثال ہے، فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کیا کہا کہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ اس وقت لاچاری کی حالت میں مجبوراً کہہ رہے ہوتے توبہ کرنے کو کہ اب مصیبت آ گئی تو اب نکلیں اس سے، ورنہ جب تک اپنی مرضی اور ارادہ تھا تو کوئی ارادہ نہیں تھا توبہ کرنے کا، نہ کوئی مرضی تھی توبہ کرنے کی۔ اگر مرضی ہوتی تو اتنی اللہ نے مہلت دی، اتنی زندگی دی، کبھی نہ کبھی کر ہی لیتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ ہے، اس کو پتا ہے کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو توفیق نہیں دینی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کو معافی ملے گی جو کفر کی حالت میں جان دیں۔ یعنی توبہ سے محروم رہنے والا دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اسلام قبول کیے بغیر مر جائیں، جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ پھر اسی طرح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد شرک کا ارتکاب کرنے والا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک طرف شرک کر رہا ہے، دوسری طرف اور گناہ کر رہا ہے، تو وہ اور گناہوں سے توبہ کر لیتا، شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتا، تو اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، اس کے باقی گناہ بھی نہیں معاف ہوں گے۔ پھر تو شرک کا چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کھلم کھلا گناہ کرنے والے اوپنلی ڈھٹائی کے ساتھ، اور جو توبہ نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اسے معاف نہیں کیا جاتا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ذرا پوری توجہ سے ان آیات کی تلاوت سنیے تاکہ اول سے آخر تک بات پوری پکچر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.